اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا امام زمان علیہ السلام پڑھ لیں پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه طويلا صلوات بر محمد وآل محمد اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی سرزمین پر ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے آواز واضح ہے ہماری جو آواز آ رہی ہے اب تک؟ اس سے ابھی بھی انہوں نے کہا مجھے بہرحال شرمندگی ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا آگے بلائیں، پتہ نہیں شاید ضرورت نہیں ہے اب میرے خیال میں، ٹھیک ہے کافی ہے انشاءاللہ۔ مل کے صلوات بید محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یہ در حقیقت پریکٹس ہو رہی ہے کل پرسوں کے لیے تھوڑا اہتمام، تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ تعداد میں جب فرش پر آ جاتے ہیں، ہر ایک کے لیے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ کربلا معلیٰ کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنیں، اور یہ سعادت جناب محسن بادامی صاحب اور ان کے رفقا احباب کے حصوں میں آتی ہے۔ ہر سال یہ کوشش کرتے ہیں کہ امام کا ذکر اس طرح سے برپا ہو کہ تمام مومنین اور مومنات، زائرین اور زائرات، چاہے وہ کسی بھی دنیا کے علاقے سے آئے ہیں اور کسی بھی ذریعے سے یہاں پر آئے ہیں، لیکن وہ سب ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں شریک ہوں۔ اب اگر ہم آج سے جو سلسلہ مجالس ہے اس کو ہم اربع کہہ سکتے ہیں کیونکہ 4 مجالس اب باقی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس عنوان کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا جائے کہ جو زیارات ابا عبداللہ الحسین ہے، کیونکہ ہم زیارت کے لائے میں، زیارت حسین میں تعارف حسین، کیا کچھ امام نے بیان فرمایا اپنے جد کی زیارت کے لیے کہ حسین کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ زیارات ہیں یہ کسی فقیہ یا کسی عالم یا کسی مجتہد نے نہیں لکھی ہوئی، یہ زیارت خود لسان اللہ الناطق کی زبان سے آئی ہے، یعنی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگر غور فرمائیے گا، میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں اور تھوڑا سا اس سے ہم پہلے زیارت پر آنے کا جو ایک بہت بڑا ثمرہ ہے اس کو طے کریں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد اقدس الہی ہے وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر انسان کے لیے ایک رخ حیات متعین ہے،
ہوا مولیھا، جس پر وہ چل رہا ہے. یعنی ہر انسان کی زندگی کا کوئی ڈائریکشن ہوتا ہے، اس پر وہ رواں دواں ہوتا ہے. فاستبقوا الخیرات، تو پھر خیرات کی طرف جلدی کرو. یہ جو ہے نا کہ ہر انسان کا ایک رخ حیات متعین، یہ بہت ضروری ہے. کبھی وہ ہوتا ہے کہ انسان کسی معصیت کی وجہ سے یا خواہشات نفسانی کی وجہ سے کہیں کسی راستے میں بھٹک گیا، لیکن اگر مجموعی طور پر اس کا رخ حیات متعین ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے، تو اپنے وہ ٹریک کو سنبھال کے رکھتا ہے، چلتا رہتا ہے اس طرف. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. اب میں آپ کی اس کی ایگزامپل دوں چھوٹی سی. حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان میں مرثیہ نگاری میں ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں گزرا. تو وہ غزل کہتے تھے پہلے، وہ شروع سے مرثیہ نہیں کہتے تھے. تو جب وہ غزل کہتے تھے تو ان کے والد نے ایک مرتبہ انہیں بلایا، ان کی استعداد کو دیکھا، کہا کہ آپ میں مجھے لگتا ہے تمہیں صلاحیت بہت ہے، تو کوئی ایسا کلام کہہ کے جاؤ کہ جو لا فانی ہو، ہمیشہ رہے، جس کا ثمرہ تمہیں ملتا رہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. تو کیوں نہ اپنا رخ حیات ایسا متعین کرو کہ جو امام حسین کی طرف ہو. تو غزل گوئی کے بہت بڑے شاعر تھے وہ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میری جو زندگی کا ڈائریکشن ہے وہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو اس کو چھوڑ کر انہوں نے پھر جو پہلا بند لکھا اس طرف آتے ہوئے، وہ بھی بڑا کمال کا لکھا کہ کہتے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے. یہ اندیشہ ہے فارسی زبان کا لفظ، یہاں اردو والا اندیشہ نہیں. اندیشہ یعنی میں نے سوچا ہے، فکر کی ہے میں نے. تو اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے. ہاں، کچھ ایک ایسا باریک راستہ ہے کہ کہیں غلوب نہ ہو جائے، کہیں تقصیر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسا کلام کہہ دوں یا کوئی ایسا لفظ کہہ دوں جو غلوب کے زمرے میں چلا، کہیں ایسی بات بھی نہ کہہ دوں جو تقصیر میں آ جائے. کہتے ہیں کہ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے، سجدے میں قلم ہے راہ یہ باریک کہ لغزش میں قدم ہے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے. آپ کی مدد چاہیے، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے. یہ جو پورا سفر ہے نا وہ یہی معاملہ ہے، پورا سفر زیارت، اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے. تو کہتے ہیں خامے سے نہ طبع خدا داد سے ہوگا. ہمیں کہتے ہیں شعر کو، کہتے ہیں خالی شعر لکھ لینے سے معاملہ طے نہیں ہو جائے گا. اور کبھی ہوتا ہے کسی کے اندر ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے، تو صلاحیت ہوتی ہے تو صلاحیت کس کام میں استعمال کر رہا ہے. فقط یہ نہیں کہ صلاحیت ہے تو وہ کام ہو جائے گا. خامے سے نہ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا. جب آپ امداد کریں گے تب یہ مرحلہ طے ہوگا، تب آگے معاملہ جائے گا. یہ پورا جو سفر زیارت ہے نا، وہ کاش ہمارا رخ حیات متعین کر سکے. ہاں، کہ ہم جو چل کر آ رہے ہیں نجف سے کربلا، اور جو چل کر نہیں بھی آ رہے وہ بھی ظاہر ہیں. مجھ سے بعض ظاہرین نے کہا کہ مولانا اس پر بھی بات کیجیے گا کہ جو چل کر کسی بھی وجہ سے نہ آ سکے ان کی زیارت کوئی کم تو نہیں ہو گئی. تو نہیں، آپ فکر نہ کریں. کبھی کبھار جو اصل زیارت ہے، جو اصل عمل ہے، اس سے بھی زیادہ ہم مثلاً مشی پہ توجہ دیتے ہیں، اور ثواب تو ہے. لیکن ہم نے نجف میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا کہ جب مشی کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اسی میں آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ تھکا چکے ہوں کہ اگلے 3-4 دن زیارت ہی پہ نہ جا سکیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ. تو اصل جو عمل ہے وہ زیارت کا ہے. مشی کا تعلق براہ راست 40 کی زیارت سے نہیں ہے. یہ تو ایک معاملہ اس وقت بن گیا کہ چونکہ مواقب لگے ہوتے ہیں اور زائرین کی خدمت ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ مشی تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر کوئی بھی پیدل چل کے جائے تو وہ جب اس نیت سے جا رہا ہے تو آپ جب اپنے ہوٹل سے بھی نکل کر پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں تو جتنے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اتنے قدم پر ثواب مل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ سے. تو آپ کی اصل توجہ رہے زیارت پر انشاءاللہ، کہ میں آیا ہوں یہاں اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام سے. اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت، خود زیارت کے لیے جو ٹریسز ہیں اس کی جو روٹس ہیں وہ آپ کو قرآن میں ملیں گی. کوئی پوچھے آپ سے کہ کیوں سلام کرتے امام حسین کو، اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس قرآنی، تو آپ سورہ مریم کی آیت کو ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. مجھ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اس دن جس دن میری ولادت ہوئی، اس دن جن دن مجھے موت آئے گی، اور اس دن جب میں دوبارہ مبعوث ہوں گا اللہ کے پاس. 3 دن سلام ہو مجھ پر. پتہ چلا کہ حجت خدا جب دنیا میں تشریف لائے اس دن بھی اس پر سلام ہے.
جب دنیا سے تشریف لے جائیں اس دن بھی ان پر سلام ہے، جب قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ان کے دنیا میں آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے، ان کی شہادت سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، راستہ ملتا ہے، یوں کہہ سکوں کہ شریعت کا راستہ ملتا ہے۔ تو ان کے آنے سے دنیا کو شریعت ملتی ہے، ان کے جانے سے دنیا کو ہدایت ملتی ہے، اور ان کے قیامت میں آنے سے دنیا کو شفاعت ملے گی۔ اس لیے جب وہ دنیا میں تشریف لائیں اس دن بھی ان پر سلام، جب دنیا سے تشریف لے جائیں اس دن بھی سلام، اور جب قیامت میں آئیں گے اس دن بھی ان پر سلام۔ یہ خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، حضرت یحییٰ کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور یحییٰ پر سلام ہو اس دن جس دن ان کی ولادت ہوئی، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّا۔ اور میں نے اس جملہ کو آپ اس خدمت میں اس لیے پیش کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی یہی جملہ ہے۔ ایک زیارت امام حسین علیہ السلام کی، چونکہ میرا موضوع یہ نا کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام سے دیکھیں ان کا تعارف، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا بہترین تعارف زیارت ہی سے پاسبل ہے، اس لیے کہ زیارت ہے شناس نامہ کسی بھی امام کا، ہے نا، اس میں تفصیل ہے۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں جو امام حسین کے لیے معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایک راوی ہیں حسین ابن عطیہ، انہوں نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ جب میں جاؤں آپ کے جد حسین کی زیارت پر تو کیا ثواب ہے اور کیا پڑھوں؟ تو امام نے ایک لطیف تعبیر استعمال فرمایا کہ عمرتن یعنی حجتن و عمرہ و عمرتن و حج، یعنی حج اور عمرے کا ثواب اور عمرے اور حج کا ثواب۔ یعنی شاید اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پے در پہ حج اور عمرہ، حج اور عمرہ، عمرہ اور حج، حج اور عمرہ، عمرہ اور حج، اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تم آؤ گے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر۔ وہ جو ایک روایت ہے کہ کسی نے آ کے پوچھا صادق علیہ محمد سے کہ میں نے مولا 19 حج کر لیے ہیں، امام نے کہا کہ 20واں بھی کر کے آ جاؤ حج، تاکہ ایک زیارت کے برابر ہو جائے حسین کے۔ اچھا، یہ بہت واضح ہے کہ جس پر حج واجب ہے، جس کو ہم حجۃ الاسلام کہتے ہیں، وہ واجب حج وہ تو اس نے کرنا ہے جب واجب ہو جائے اس پر، اس کا کوئی اور بدل نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک تو مستحب حج مراد ہے، اور دوسرا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر انسان آتا ہے تو حقیقت حج سے جڑتا ہے، حقیقت قبلہ اور حقیقت کعبہ سے جڑتا ہے انسان۔ تو اس خاطر ہے کہ امام نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک اور حج کر کے آؤ تاکہ ایک حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم اگر ایک حج کر لیا تو امام کی زیارت کے ثواب کے برابر تو ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا کہ زیارت کے ثواب کے برابر تو چلو 20 حج ہو جائیں گے، لیکن اگر ہماری شفاعت چاہتے ہو تو آؤ زیارت پر۔ یعنی پھر یہ کہ جو 20 حج ہیں وہ ایک زیارت کے برابر ہیں۔ فرض کیجئے کہیں پر آیا 100 حج، کہیں پر آیا 1000 حج، لیکن اگر شفاعت چاہیے تو ایسا نہیں کہ زیارت اور کتنا کچھ اس کے مقابل میں تو دونوں بیلنس ہو جائیں، نہیں، شفاعت چاہیے تو پھر صرف زیارت ہے۔ یعنی زیارت اس کے الگ سے ایسا مقام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام رکھا ہے کہ جو زیارت پر ہے وہ خاص الخاص شفاعت کا حقدار ہے۔ اب جب آپ زیارت پر آئیں تو امام نے کہا کہ یہ کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یوم ولدت و یوم تموت و یوم تبعث حیا۔ اے حسین آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، بالکل یہی آیت قرآن کی، اس دن آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی، جس دن آپ کی شہادت، اور جس دن آپ دوبارہ آئیں گے میدان محشر میں، آپ پر سلام ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ہمارے بعض بھائی وہ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ وہ لفظ ولادت استعمال کریں یا نہ کریں، جو کہ ان کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ ہم ولادت کا لفظ استعمال کریں تو کوئی تنقیص تو نہیں ہو رہی، لیکن خود زیارت میں امام حسین کے لیے ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ پر سلام ہو جس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ جب ولادت امام حسین کہتے ہیں 3 شعبان کو، یا ولادت جشن مولود کا مطلب یہ ہوتا ہے جشن مولود کعبہ 13 رجب، مولود ولادت ہی سے، تو ولادت کا لفظ استعمال کرنے میں آپ نے کانسیپٹ ٹھیک رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس ولادت کو آپ عام ولادت سے مقایسہ نہیں کیجیے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ جب عام ولادت ہو تو والدہ بھی نجس ہو جاتی ہیں، اولاد کو بھی غسل ولادت چاہیے، اور وہ جو مقام ہے وہ بھی طاہر نہیں رہتا، لیکن جب اہل البیت علیہ السلام کی ولادت ہو، اب مجھے کوئی ایک ضعیف روایت بھی بتلائیے کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ علی کی ولادت کے بعد کعبے کو دھویا گیا ہو، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو والدہ بھی پاک، مولود بھی پاک، جائے ولادت بھی پاک، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی
تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ حسن کو میری گود میں دینا، حسن اور حسین ایک ہی نور ہیں، کہا حسن کو میری گود میں دینا. تو حضرت ام فضل وہ تھوڑا سا گھبرانے لگی اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے غسل ولادت ہی نہیں دیا. تو حضور نے غضبناک ہو کر کہا کہ اے ام فضل تم اسے کیا پاک کرو گی؟ ام ایمن سے کہا تم اسے کیا پاک کرو گی جسے اللہ نے دنیا کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہوا. تو لفظ وہی ایک مل کے سلوات دے دینا میں عبد حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ. ایک ہمارے سرزمین پاکستان کے خطیب گزرے ہیں معروف، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جناب مولانا سید نسیم عباس رضوی صاحب. تو وہ شب عاشور پی ٹی وی کی مجلس سے بھی خطاب کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یو این او میں کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں انٹر فیتھ کانفرنس تھی اور مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر جمع تھے. تو پاکستان سے بھی کسی نمائندے کو جانا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت صدر فاروق لغاری پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی گورنمنٹ تھی. تو صدر فاروق لغاری صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کر کہا کہ بھائی آپ کو میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کانفرنس میں جائیے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ جیسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے. تو میں چلا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو وہاں پر 286 نمائندے مختلف مذاہب کے موجود تھے. ان میں سے ایک ہندو پنڈت میرے پاس آئے. انہوں نے آگے کہا کہ مختلف مذاہب کے سینکڑوں مذاہب کے نمائندے یہاں پر ہیں، آپ شیعہ مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی فضیلت آپ کے جو دھرم ہے اس کے رہبر میں ہے جو کسی اور مذہب کے رہبر میں نہیں ہے. کوئی ایسی فضیلت بتائیں جو آپ کے مذہب کے رہبر میں ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب کے رہبر میں ہے ہی نہیں. کہتے ہیں پہلے تو میں تھوڑا سا چکرایا کہ کیا جواب دوں. اس کے بعد مجھے صادق آل محمد کا یہ فرمان یاد آیا کہ اگر تم سے کوئی ہمارے بارے میں سوال کرے یا بحث یا مناظرہ کرے تو تم ہم سے مدد مانگو، تو جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا وہاں ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کر کے بولنے لگے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت امام سے مدد چاہی کہ کوئی ایسا جواب ہو کہ یہ مطمئن ہو جائے. ابھی ہندو پنڈت ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے امام کی کوئی ایسی فضیلت جو دنیا کے کسی اور رہبر میں نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے جواب دیا کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی لیڈر اور رہنما وہ اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہوا سوائے میرے مولا علی بن ابی طالب. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا رہنما ہو وہ اپنے مذہب کے بھی عبادت خانے میں نہیں آیا سوائے میرے مولا علی کے. اچھا میں بالکل موضوع سے مربوط ہوں. امام حسین علیہ السلام ہے نا، وہ ہیں اظہار نور علی بن ابی طالب کربلا کے میدان میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس لیے کہ ہمیں زیارت میں سکھایا گیا. یہ امام حسین علیہ السلام نے بھی بار بار یہاں کربلا میں جب حجت تمام کی ہے نا تو اپنا جب تعارف کروایا تو کہ امام علیہ السلام نے کہنا چاہتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی رینڈم گائے ہوں کہ جو آ کے کھڑا ہو گیا ہوں اور تمہیں کچھ بتا رہا ہوں. میرا پاسٹ دیکھو، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں. ہاں، رسول کی بیٹی کا بیٹا اس وقت پورے روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں. غور کیجئے گا. تو یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پاسٹ اپنے انسسٹرز کو بار بار بتلایا اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ عرفہ پہ لے کر آئے انشاءاللہ. اس دعا کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. محمد اللہم صلی علی. لوگ باہر ہیں. اچھا تھوڑا سا ایک ایک قدم آگے آئیے کہ میرے خیال میں جگہ ہے. لوگ باہر کھڑے ہوئے آئیے گا. مولا متقیان، مولا کائنات، حیدر کرار، پیارے فرار، وسیع پیمبر، جانشین مصطفیٰ، غالب علی کل غالب، فاتح علی کل فاتح، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر پرزور حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور کیجئے گا. امام حسین علیہ السلام کی زیارت عرفہ، جب آپ عرفہ پہ آئیں دیکھیں 40 کی جو واک ہے مشی کی وجہ سے اس کے لیے ایک خاص اہتمام تو ہے دنیا بھر میں. اس پہ
ڈسکشن ہے، اور یہ ہے الحمدللہ امام حسین السلام کا در ہی ایسا ہے. لیکن جو عاشور کی زیارت کی فضیلت ہے اور عرفہ کی زیارت کی فضیلت ہے روایات میں، وہ سب سے جدا ہے. شیخ عباس قمی نے بظاہر اس کو اس طرح سے مینشن کیا کہ جو عاشور کی زیارت ہے، شب عاشور اور روز عاشور جو قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارے، وہ ویسا کہ جیسے خود اپنے خون میں غلطا ہوں اب عبداللہ الحسین کے لیے. اب یہ جو فضیلت ہے یہ کسی اور زیارت کے لیے نہیں ہے، عاشور کی زیارت کے لیے. اور عرفہ کی زیارت، وہ آپ یہاں عراقیوں میں سے کسی سے بات کریں پوچھیں، ویسے تو عرفہ کی زیارت کے لیے روایات اتنی زیادہ ہیں، لیکن یہ عراقی ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ عرفہ کی زیارت تو نصیب ہی اسے ہوتی ہے جو صحیح النسب ہو. عرفہ کی زیارت جب کسی کو نصیب ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح النسب ہے. یہ ان کے یہاں اسٹیبلش فیکٹ ہے. تو پھر عرفہ کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص مقام رکھا ہے ان کے زائرین کے. تو جب عرفہ کی زیارت پر تشریف لائیں، ویسے بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ اپنی معرفت کے لیے تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ السلام علیکم، ذرا غور کیجئے گا، میں بات کو آج کی حد تک آہستہ آہستہ اب سمیٹنے کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم یبن امیر المومنین، اے امیر المومنین کے بیٹے آپ پر سلام. وابن الامام المتقین وابن القائد الغر المحجلین، امام المتقین کے بیٹے آپ پر سلام، قائد الغر المحجلین کے بیٹے آپ پر سلام. مولا علی کا لقب ہے قائد الغر المحجلین. کیا مطلب ہے اس کا؟ قائد الغر المحجلین، عربوں میں خاص قسم کا ایک گھوڑا ہوتا تھا جو بہت نایاب، اگر وہ اس کے دونوں ہاتھ اور پیر اس پر سفید نشان بنے ہو اور اس کی پیشانی پر بھی سفید نشان بنا ہو اور وہ ایک خاص نسب سے ہو، اصیل جسے کہتے ہیں، تو ایسے گھوڑے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جس کو ہم کہتے تھے یہ کہ مثلا محجل، یعنی وہ کہ جس سے نور جاری ہو رہا ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ ہم ہاتھ اور پیر، ہاتھوں کو تو دھوتے ہیں، پیروں کا مسح کرتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، تو قیامت میں چہرہ بھی نورانی ہوگا مومنین کا، ہاتھ بھی نورانی ہوں گے اور پیر بھی نورانی ہوں گے، اور ان سب کو لے کر جنت میں جانے والے علی بن ابی طالب ہوں گے. تو قائد الغر المحجلین یعنی نورانی چہروں کو جنت میں لے جانے والا، یعنی چہرہ چاہے نورانی بھی ہو قیامت میں، پھر بھی ضرورت ہے علی کی کہ وہ لے کر جائیں جنت میں، ویسے نہیں جا سکتے جنت میں. تو قائد الغر المحجلین مولا علی علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں امام حسین، کہ آپ پر سلام ہے حسین، آپ ابن امیر المومنین ہیں، آپ ابن امام المتقین ہیں، آپ ابن قائد الغر المحجلین ہیں. وہ کیوں نہ ہو ایسے، اور اس لیے وہ کیف لا تکونوا کذالک، اور آپ کیوں نہ ہو فرزند امام المتقین اور فرزند قائد الغر المحجلین، اس لیے کہ انت باب الہدی، ہدایت کا تو دروازہ ہی آپ ہیں، وہ امام التقیٰ، تقوی کے امام آپ ہیں، والعروۃ الوثقی، اللہ کی مضبوط رسی آپ ہیں. اس کے بعد فرمایا زیارت ہی میں کہا غزت کا ید الرحمہ، آپ کو جو کھانا کھلایا ہے نا، وہ کس نے کھانا کھلایا؟ ہمیں اپنے ماں باپ نے کھانا کھلایا ہے، کہ آپ کو اللہ کی رحمت کے ہاتھوں نے کھانا کھلایا ہے. ہاں، رحمت للعالمین کے نواسے ہیں نا، آپ کو اللہ کی رحمت کے ہاتھوں نے کھانا کھلایا. وَرُزِعْتَ یا رَزَعْتَ ثَدْيُ الْایمان، اور بچے جو ہے وہ شیر مادر پیتے ہیں، آپ نے کون سا شیر پیا ہے؟ کہ آپ نے ایمان کا شیر پیا ہے. یعنی سیدہ سلام اللہ علیہا وہ، اور بلکہ حدیث میں چونکہ آیا ہے کہ حضور مکرم خود آتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے دہان مبارک میں اپنے انگشت مبارک کو دیتے تھے، اور وہاں سے ایک شیر جاری ہوتا تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو کہا آپ نے جہاں سے آپ کا آغاز ہے نا وہ کیا ہے؟ آپ کا آغاز یہ ہے کہ آپ نے رحمت کے ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے اور آپ نے ایمان کا شیر پیا ہے، اس لیے حسین آپ یہ ہیں. تو امام حسین السلام، پہلی بات تو ذہن میں آپ نے رکھنی ہے کہ کہاں کس تسلسل سے ہیں امام حسین علیہ السلام. تو حسین پر سلام ہے، حسین کے آبا و اجداد پر سلام ہے. اسی طریقے سے یزید پر لعنت ہے اور یزید کے پورے سلسلے پر لعنت ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں آ کے بالکل کلیئر کر دیا سقیفہ اور غدیر کے معاملے کو. ان سے پہلے جو تھوڑا سا ایمبیگوٹی تھی نا وہ کلیئر ہو گیا. جو یزید پہ لعنت بیچتے ہیں مسلمان، اور سارے مسلمان بیچتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، جن کو یزید کے کافر ہونے پر دلیل نہیں ملتی،
ہمیں ان کے حلال زادہ ہونے پہ دلیل نہیں ملتی. یہ لوگ ہیں کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا تھا, ان کو نعوذ باللہ ان کے اسلام پر شک کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہ نجس اور پلید اور منحوس زبان کہ جو یزید کو مسلمان کہے, ایسی زبان سے ہمیں ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ چاہیے بھی نہیں ہمیں. کہتے ہیں ابو طالب, مجھ سے کہا میرے محترم عزیز بھائی نے, اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ کلام بھی پڑھا, اور امام حسین علیہ السلام وہ پرتو ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. کربلا میں تو پورا معاملہ ہی دیکھ لیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ہے. حسین ابن علی ابن ابی طالب, عباس ابن علی ابن ابی طالب, زینب بنت علی ابن ابی طالب, ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب, سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب. پوری کربلا پال کر دیا ابو طالب علیہ السلام نے. بات سمجھ ماری؟ تو کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا تھا, نکاح پڑھا تھا. چلیں اب آپ تک یہ جملہ پہنچا ہی نہیں تو میں کیا کہوں آگے. اور کلمہ پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے یا نکاح پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے؟ کلمہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے, نکاح تو سارے نہیں پڑھ سکتے, اور وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتے جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک ہاں نہ بولو تو مولوی بھی نکاح نہیں پڑھتا ہے. رسول اللہ کا نکاح پڑھا تھا انہوں نے. قیامت کے لیے آیت ہے, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو کوئی نہ نسب رہے گا نہ کوئی رشتہ داری باقی رہے گی, سب ختم. یعنی حضور نے فرمایا کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. ہر نسب ٹوٹ جائے گا قیامت میں سوائے میرے نسب کے, میرا نسب باقی رہے گا. یعنی قیامت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہر ماموں اور بھانجا اس کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, نہیں نا, اور کوئی چچا بھتیجا نہیں. ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی, بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا. یہ ماموں بھانجا بھی جو سمجھ سکے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان پر سلام. ایسے ان کو بچانے کے لیے تو بل آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ کرتوت ایسے ہیں تو اب ہاں تو کہہ رہے ہیں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. تو میں ان مولوی صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, تم اپنے چچا کی فکر کرو, محمد کے چچا کی فکر نہ کرو, اس لیے کہ وہ رشتہ باقی رہے گا. حضور نے کہا کہ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا سوائے میرے نسب کے, وہ باقی رہے گا. جو مولا علی علیہ السلام کو جب کسی نے تنزن یہ کہا کہ علی آپ کے بابا تو نعوذ باللہ جہنم میں, تو امام نے کہا کہ ابو کا فی النار, تمہارے باپ جہنم میں, کہا انا قسیم الجنت والنار, جنت جہنم تو تقسیم کرنے والا ہی میں نے. وہ علی کہنا چاہتے تھے کہ میرے باپ کی فکر نہ کر, اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جانے والا. بنسبت ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. یہ ان احسانات کا بدلہ ہے. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا نا, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, اور سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. الجزاء الاحسان الا الاحسان. سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. نتیجہ یہ کہ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے, اور حضور مکرم پر وہ احسان ہوا. تو امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جا کے جڑتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے. تو یہ وہ ہے جملہ کہ جو زیارت میں آپ سب کو یاد ہے, اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ. امام حسین کا تعارف دیکھیں آپ, اشہدو انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا. ہاں, تو
تو امام حسین علیہ السلام اس لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ لم یسم فیہ آہر ولا ضرب فیہ فاجر، ہمارے اس پورے سلسلے میں نہ کوئی بغیر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک نہ کوئی بغیر نکاح کے تھا، نہ کوئی فسق و فجور والا تھا. یہ ضمانت لی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، پورے سلسلے کی ضمانت ہے. اشہد انک کنت نورا اصلاب شامخہ والارحام المطہرہ، آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا تھا. تو آپ جب آئے ہیں انشاءاللہ زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر، ان نورانی ہستیوں کی زیارت پر، ابو الفضل عباس علیہ السلام. اچھا، ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، جانتے ہیں، طالب، عقیل، جعفر، علی. آپ تاریخ میں غور کیجئے گا، یہ پڑھنے کی بات ہے. طالب ان کا ایک مقام ہے، ان سے بڑھ کر مقام ہے حضرت عقیل کا، ان سے بڑھ کر حضرت جعفر، ان سے بڑھ کر علی. علی سے بڑھ کے تو کوئی ہے نہیں کائنات میں سوائے رسول اللہ کے. اس فقیر نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے. غلط تو نہیں ہے بھائی، گھبرا تو نہیں گئے؟ کربلا پہ کیا کہہ دیا مولانا؟ پہلے پہ خدا ہے، پھر مصطفیٰ ہے، پھر مرتضیٰ ہے. علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے. خدا سے علی سے 2 بڑھے ہیں کائنات میں، ایک خدا اور ایک مصطفیٰ. جی، ایک خدا اور ایک رسول خدا. لیکن لطف کی بات یہ کہ ان دونوں بڑوں نے کہا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں چھوٹا ہوگا. جنت میں تو وہ جائے گا اس کے دل میں چھوٹا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے. امام تھے مامون کے دربار میں. مامون نے پوچھا کہ آپ کے جد علی ہیں کیا قسیم الجنت والنار؟ جنت جہنم تقسیم کریں گے، وہ تو خدا کرے گا. امام نے کہا کہ کیا تم نے میرے جد رسول اللہ کا یہ کلام و فرمان نہیں سنا کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق؟ نجف سے زیارت کر کے آ رہے ہیں نا. اے علی، آپ کی محبت ایمان ہے، آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا، یہ آپ کے جد کا یہ کلام سنا ہے میں نے. تو مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ این المومن، مومن کہاں جائے گا پھر؟ کفل جنت، جنت میں. وَإِنَ المنافق، منافق کہاں جائے گا؟ کفل نار، جہنم میں. کہ جب مومن جنت میں جائے گا اور علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، اور منافق جہنم میں جائے گا اور علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا، تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی ہی تو ہے جو جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. اسی سے تقسیم ہو رہا ہے نا. یہ ایک جواب دے کر امام باہر نکلے. امام کے ایک صحابی ساتھ میں تھے. کہا مولا کیا بہترین آپ نے جواب دیا اسے. امام نے کہا یہ تو میں نے اسے جواب دیا تھا اس کے مقام کا. اچھا مولا اس سے بھی کوئی بات گہری ہے. امام نے کہا اصل بات تو یہ ہے کہ میرے جد خود کھڑے ہوں گے علی پل صراط پر. کوئی ایمان کی لمبی چوڑی بات نہیں ہے یہاں پر. میرے جد خود ہی کھڑے ہوں گے پل صراط پر. جو ان کا محب ہوگا اسے کہیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے. جو بغض رکھنے والا ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیں گے کہ ھذا لک، یہ تیرا ہے. یہ اس طرح سے سیدھا سیدھا تقسیم کریں گے. اس خاطر ہے کہ جب آپ خطبے میں بھی درود پڑھتے ہیں، کب کہتے ہیں والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. ایک صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد علیہ السلام. صلی اللہ علیہ محمد. یہ ہے ابی القاسم محمد. یہ ابی القاسم حضور کی کنیت ہے. تو امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کی کنیت کیوں ہے ابو القاسم؟ تو امام نے فرمایا کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، اس لیے حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں. تو راوی نے کہا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا اس سے زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ صرف یہ وجہ تو نہیں ہے، کوئی اور بھی ہوگی وجہ. امام نے کہا کہ ہاں ہے وجہ. وجہ یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد علی ہیں قسیم الجنت والنار؟ کہا جی. تو کہا جو تقسیم کرنے والا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسم. عربی میں قاسم کہتے ہیں جو تقسیم کرنے والا ہو. جو جناب بلال کاظمی صاحب نے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کے لیے رجس بھی لکھی ہے، اس میں انہوں نے ایک بیت یہ لکھا ہے کہ کتاب جنگ میں ترمیم کرنے آیا ہوں اور تمہارے جسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں. تو چونکہ وہ قاسم ہے تو مولا علیہ السلام ہے قاسم، اس لیے کہ وہ جنت جہنم تقسیم کریں گے. پھر اس کے بعد امام رضا نے کہا کہ علی ہے شاگرد رسول، اور جو استاد ہوتا ہے وہ گویا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اس لیے علی قاسم ہے اور رسول ابو القاسم ہے، قاسم کے باپ ہے. علماء نے یہاں پر لکھا ہے کاش وہ پوچھتا حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا اس سے بھی زیادہ کا اہل سمجھتے ہیں؟
تو امام کچھ اور راز کھولتے اس کے سامنے. اس نے نہیں پوچھا، بس اتنا سن کے چلا گیا. اب آپ جب خطبے میں کسی بھی خطیب سے ابی القاسم محمد سنیں نا اور درود بھیجیں تو آپ اس نیت سے درود بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر درود بھیج رہے ہیں. یہاں پر ایک حق بنتا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں تک پرزور محمدی اور حیدری سلوات بھیجیں. محمد وعلی محمد صلی اللہ. اس لیے بس عزیزوں، جب یہاں تشریف لائیں تو سب سے پہلے تو یہ نیت اپنے آپ کو ذہن میں سوچیں کہ میری زندگی کا رخ حیات کیا ہے، کیا صحیح ڈائریکشن پر ہوں یا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں رزق کھا رہا ہوں، غذا کھا رہا ہوں، وہ حلال ہے یا حرام ہے. میری خوشی اور غم کی تقریب میں حلال ہے یا حرام ہے. میرا رخ حیات ٹھیک ہے یا نہیں. امام حسین کیا فقط کربلا میں دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور جب آپ واپس انڈیا جائیں گے یا پاکستان جائیں گے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، ایسا تو ہے نہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو امام کو بھی فقط مولانا کی سطح پہ سمجھتے ہیں. جب آپ کہہ دیں گے حسین زمانے کا حسین کس کو بنا دیں گے تو پھر یہی ہوگا. امام ہے معصوم، حجت خدا. آپ جس طرح سے کربلا میں ان کے محضر میں، وہ تو حرم ہے ان کا، تو آپ امام حسین کے عزادار پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، مسقط میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. تو آپ اور میں یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا رخ ٹھیک طرح سے متعین ہے یا نہیں. اس میں چند چیزیں اہم ہیں. میں نے کہا ایک تو یہ کہ جو ہم رزق کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں. ہمارے خوشی اور غم کے معاملات وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اس لیے کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ چلے غم کے معاملات میں تو پھر بھی سنبھال لیتے، لیکن جہاں خوشی کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں مولانا ایک پروگرام تو کرنے دیں ایسا. اس لیے کہ اس میں اہتمام وہ کرتے ہیں کہ اس میں انہیں نہیں بلاتے، ہم جیسے کو اس میں نہیں بلاتے. کہتے ہیں مولانا آپ کے لیے ایک الگ رکھا ہوا ہے مسجد میں امام آپ کو وہاں نہیں بلانا. یہ دو رخی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ مولانا کو دھوکہ دے سکتے، مولا کو دے سکتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے ہر قسم کی پبلک کو مطمئن رکھنا ہے، چونکہ سارے ہمارے جو پی آر ہماری بنی ہوئی ہے وہ سب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک تعلق میں رہیں. تو مولانا کو بھی بلانا ضروری ہے اور دوسروں کو بھی بلانا ضروری ہے، لیکن دونوں کا مزاج الگ الگ ہے. علامہ جوادی صاحب علی اللہ مقام، جو بزرگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، انہوں نے ان کو سنا ہوا ہوگا. میں نے تو ڈائریکٹ ان کو سنا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی کتابیں دیکھی ہیں. تو علامہ جوادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ کئی مستورات ویسے وہ حجاب نہیں کریں، جیسے ہی مولانا کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا مولانا آ رہے ہیں. اب ان کے مزاج کا وہ جملہ تھا، وہ کہتے تھے ایسے کہ جیسے سب سے زیادہ غلط نیت والے مولانا ہی ہیں کہ ان کے سامنے پہن لو چادر. دیکھیں اب آپ یہاں میری مجلس میں، یہاں مجلس امام حسین کی ہے، لیکن مجھ فقیر کو سننا ہے تو یہ باتیں تو سننی پڑیں گی آپ کو تھوڑی بہت. اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے معاشرے میں جو سب سے زیادہ غلط نیت ہے نا، باقی کسی کے سامنے حجاب ضروری نہیں، ان کے سامنے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی نگاہ پڑ جائے. کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، میں خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی. رخ حیات ٹھیک رکھیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 148 یاد رکھیے گا. ہر انسان کے لیے ایک رخ حیات متعین ہے، اسی پہ وہ چلتا ہے. ہاں راستہ دیکھیں میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس میں میں نے دو مثالیں آپ کو رزق حلال حرام کے حوالے سے انشاءاللہ مومنین احتیاط کرتے ہیں معمولاً، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی توجہ دلانا کبھی ضروری ہوتی ہے. مثلا کوئی کہے کہ مولانا صاحب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رزق حرام نہ ہو، تو ہم میں سے کوئی یہاں کوئی شراب تھوڑی بیچ کے آیا ہے، نعوذ باللہ. ہمارا کوئی کام ایسا تھوڑی ہے کہ ہم حرام چیزیں بیچ رہے ہیں. یا فرض کیجئے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھلا کھلا جو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے قرضے دے کر، ہم ایسے نہیں کہ ہم سود کھا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی شراب بیچ رہے ہیں. آپ کیوں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا رزق حلال ہے؟ دیکھیں بات صحیح ہے، لیکن جس طرح سور کھانا حرام ہے نا، تو حرام کے پیسے سے بکرے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. خالی بکرے کا گوشت کھانے کا مطلب نہیں کہ میں حلال کھا رہا ہوں. اور حرام اور حلال کا تعلق اس بات سے، ویسے تو ہماری روزی بڑی حلال ہے،
لیکن مثلا کیا بہن کو وراثت میں حق دیا تھا؟ ایسے تو نہیں کہ کسی مومن کا قرضہ دبا کے بیٹھا ہوں. تھوڑا سا زور سے بولوں میں؟ اچھا. تو اللہ برداشت کر لے بیٹھے محمد. تو میں اب تھوڑا سا زور سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں باہر آواز کم ہے تھوڑی, تو آپ تک تو آواز آ رہی ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم نے کیا مثلا بہن کو وراثت میں حق دیا یا کسی مومن سے قرضہ لیا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں, پھر زیارتوں پہ زیارتیں چل رہی ہیں, قرضہ نہیں ہو رہا واپس. بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہمارے واپس کرنے کے. ارے جب آپ یہ 25 مرتبہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس, مومن کا قرضہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. قرض حسنہ کی تعبیر یہ تھی کہ بھئی قرض دیا جائے اور اس پر بلا سود وہ واپس کر دے. اب قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا وہ روتا رہے, قرض لینے والا ہنستا رہے. یہ ہے قرض حسنہ کہ واپس ہی نہیں کرنا کبھی. یہ بھی حرام ہے. رخ حیات ٹھیک رکھیں. آج کی گفتگو کا موضوع یہاں پر رک رہا ہے, کل سے یہاں بات شروع ہوگی. اس کے میں کچھ اور ایگزامپلس دوں گا آپ کی خدمت میں. تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات, غذا, حلال حرام, رزق, اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اپنے تعلقات خوشی غم کو بھی ٹھیک کرنا ہے, امام حسین کے راستے پہ رکھنا ہے. اگر آپ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اور اس بہتر نیت کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں تو ایک پرزور ہے حسینی صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ وسلم. میں موقف میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو ہمارے ایک دو بھائی ساتھ میں تھے, لیکن آپ میں سے میرے خیال میں وہاں مومنین نہیں تھے, تو میں ان کی اجازت سے جملہ کہہ دوں کہ جب آپ آئے ہیں امام حسین کے پاس تو یہ سوچ کر آئیں جیسے آپ باب اللہ پہ کھڑے ہیں نا, اللہ کا دروازہ, امام حسین اللہ کا دروازہ, اس میں شک نہیں کیجیے گا. این باب اللہ الذی منہ یؤتی, حسین کے فرزند حضرت حجت کے لیے کہا گیا دعائے ندبہ میں, کہاں ہے وہ اللہ کا دروازہ کہ جس کے ذریعے میں پہنچوں اللہ تک. باب اللہ امام حسین علیہ السلام, یہ ہے اللہ کا دروازہ. آپ یہاں کھڑے ہوئے, آپ سمجھیں حدیث میں آیا ہے کہ منظار الحسین بشت الفرات کا منظار اللہ علی عرشہ, جو حسین کی زیارت کربلا میں کرے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ, کیا خدا کو جسم کے ساتھ ہے یہاں پر؟ خدا کا تو جسم نہیں ہے. ہم تو معراج پر بھی نہیں مانتے کہ خدا کا جسم تھا. امام شافعی نے لکھا ہے, وہ الگ بات ہے, میں نہیں مانتا. امام شافعی نے کیا لکھا ہے میرے بھائی؟ امام شافعی نے لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ نکلا تھا. ہم کہتے خدا کا تو نہیں تھا. اب میں نے کہہ دیا کوئی جملہ نہیں. امام شافعی نے لکھا ہے, یہ پوری نظم لکھی ہے, قیل علی قل علی مدحہ یخمد نارا موصدا. مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں علی کی مدح کروں تو علی کی مدح کرنا جہنم کے بڑے بڑے عذاب کو بجھا دیتا. اب حقیقت ہے یہ, جب علی کی آپ مدح کرتے ہیں تو عذاب ختم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. اس کے بعد انہوں نے پوری نظم لکھی کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں وہ پہنچے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی. کتنی دیر ہو گئی مجھے گفتگو کرتے ہوئے؟ ہاں چلیں, وقت نہیں بچا, میں آیتیں تھوڑی سی پڑھ دوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سورہ نجم کی آیت ہے, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا, اے رسول نہ کبھی آپ بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. قرآن سپوزیشنز پہ تو بات کرتا نہیں, کہا ہوگا کسی ملعون نے, تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ آپ بہکے ہوئے نہیں ہیں, آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے. آپ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے, آپ تو وہی کہتے ہیں کہ جو اللہ کی وحی کہتی ہے. ایک شدید قوت والے نے آپ کو یہ وحی تعلیم دی ہے, جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پر تھے, آپ قریب ہوئے اور جھکے اور 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی, بس جو بھی وحی کی. قرآن ہے یہ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی, پس ایک وحی کی. تو اللہ نے بتایا نہیں معراج پہ کہ کیا وحی کی. امام شافعی لکھتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں علی کی مدح کروں اور علی کی مدح کرنا جہنم کے عذاب کو بجھا دیتا ہے.
تو جب حضور معراج پہ پہنچے تو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل تھی، تو حضور کے لیے پردے کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا، یہ وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ شانے پر آیا۔ حضور کہتے ہیں کہ اس شانے پر ہاتھ آنے سے میرے دل میں ایسی خنکی ہوئی کہ میں اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ اور آخری میں نے آپ کو مطلع سنایا، ان کی نظم کا مقطع سناتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ وَعَلِيٌّ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ، توجہ جاتا ہوں، فِي مَحَلٍّ وَضَعَ اللَّهُ يَدَهُ، میں امام حسین سمجھا رہا ہوں آپ کو ان کا حرم۔ کہتے ہیں علی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے ان کی زبان سے، جس مقام پر اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا اس مقام پر علی نے اپنے پیروں کو رکھا تھا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہے، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی نظام ہے۔ تو اللہ کا جسم تو ہے نہیں کوئی، تو یہ کیوں کہا گیا کہ جو آئے یہاں پر اور زیارت کرے امام حسین کی، ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کرے؟ اس لیے کہ روئے زمین پر وہ مقام جہاں آپ کو خدا سے انتہائی قربت نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ خدا سے قریب ہونا جہاں ممکن نہ ہو، وہ ہے کربلا معلیٰ کہ حسین کی زیارت پر آؤ ویسا جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہے ہو، اتنا قریب ہو تم خدا سے۔ یہ ہے باب اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اتنی قربت ہے۔ اس لیے جب آپ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں تو سمجھیں کہ باب خدا پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے دخول میں بھی ہے کہ پروردگار میں کھڑا ہوں، اللہم انی وقفت بیت من بیوت نبی، یہ کیا پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، ایک دروازہ یہاں پر میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہو امام حسین سے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں حرم میں آؤں، فَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، اگر میں اہل نہیں اس بات کا کہ آپ کے حرم میں آؤں اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ تو اس بات کے اہل ہیں کہ ہمیں بلائیں۔ یہ بالکل وہی جملہ ہے کہ جو دعائے کمیل کے اختتام پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں، الٰہی افعل بی ما انت اہل ولا تفعل بی ما انا اہل، پروردگار میرے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا تو اہل ہے، وہ سلوک نہ کرنا جس کا میں اہل ہوں۔ امام حسین کے دروازے پر آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ اے مولا اگر میں اہل نہیں کہ میں آؤں آپ کے حرم میں، تو آپ تو اہل ہیں اس بات کے کہ مجھے بلائیں۔ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے موقع میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے اس جملے کو کہا تھا کہ حر کے لیے حضرت امیر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، تو آزاد تو حسین نے کیا تھا، آزاد تو امام حسین نے کیا ہے۔ یہ انیس سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ جب آزاد کیا حسین نے تو سمجھو خدا نے معاف کیا۔ آپ کو مثال دوں میں، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کسی نے آ کے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے گا، آپ اتنا کہہ سکتے میں نے معاف کیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے خدا نے معاف کیا۔ ہمارا اختیار ہی نہیں، ہمارا ڈومین ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں خدا نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو خدا جانتا ہے۔ یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے۔ حسین یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا، فقط حسین کہہ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے۔ اس لیے کہ جو آقا ہوتا ہے نا وہ در کھولتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کھول دو، کھلوا دیے، میرا غلام آ رہا ہے کھولو حر کے لیے۔ کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے، اور زانوں پہ رکھا سر جو امام دو سرا نے، تو اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے۔ ہائے ہائے، سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا، اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے ایک لمحے میں ایسے معاف کیا۔ جب اوس ابن مہاجر نے پوچھا حر سے، حر عاشور کا دن، تصور کریں یہی کربلا، ظہر سے پہلے کا وقت، حر چلے امام حسین کی طرف۔ کوئی لشکر یزید میں یہ سوچ نہیں رہا ابھی اس وقت کہ یہ حر جا کے امام حسین کو جوائن کر لیں گے، وہ یہ سمجھ رہے کہ اچھا کہیں حملہ کرنے جا رہے ہیں حسین پر۔ تو کہا اے حر کہاں جا رہے ہو؟ اوس ابن مہاجر نے حر سے پوچھا جب حر نے چلنا شروع کیا، حسین پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو اوس ابن مہاجر کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حر کا بدن کہاں پر رہا تھا، تو اس نے اس وقت حر سے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ
اس وقت عرب کا سب سے بڑا مانا ہوا بہادر جنگجو کون ہے تو میں تیرا نام لے لیتا. تو اتنا ڈر رہا ہے, یہ کیوں کانپ رہا ہے تیرا بدن؟ تو اس وقت ہور نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا ہوں, اور میں جنت کو اختیار کروں گا, جہنم کو نہیں. یہ کہہ کر ہور نے سر جھکایا اور اپنی ذرا کو پیچھے کی طرف کیا, اس بات کی علامت کے لیے کہ میں حملہ کرنے نہیں آ رہا. سامنے میرا سینہ کھلا ہوا ہے, اپنا نیزہ نیچے کی طرف کیا اور چلنا شروع کیا حسین کی طرف. کوئی بنائیے مزاج ایسا, کوئی موقع ایسا کہ مولا میں آ رہا ہوں گناہگار, تصور میں گویا کہ جیسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں آ رہا ہوں مولا آپ کے پاس. حسین فقط علیہ السلام خود نہیں ہے, حسین علیہ السلام بناتے ہیں. حر کو علیہ السلام بنایا امام حسین نے. وہ حر جو چند لمحوں پہلے ہے لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, وہ ان جملوں میں آ گیا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء. یا زیارت پڑھی ہے نا شہیدان کربلا کی, جا کے زیارت پڑھی ہے نا, تو اب ہم یہاں اپنے آپ کو اس زیارت سے ریلیٹ نہ کر پائیں, جوڑ نہ پائیں, تو پھر کب جوڑیں گے؟ تو شہیدان کربلا کی زیارت میں کیا, جن میں حر بھی شامل ہے. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابدا, السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین. یہ کیا ہے؟ چند لمحوں میں اتنے بڑے کریم کی بارگاہ میں. کل سے یہاں بات شروع کریں گے انشاءاللہ. کل جلوس کی مجلس بھی ہے, آپ تشریف لائیے گا. یہاں سے پھر جلوس عزا ہے جو اب عبداللہ الحسین کے حرم میں جائے گا, اور پھر وہاں سے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں. جلوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا آپ مہمان ہیں حسین ہیں. حسین کے جب حرم میں جا رہے ہوتے ہیں, جلوس کے وقت آپ دیکھیں گے تو چیکنگ بھی نہیں ہوتی, ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. گویا ایک رمز, ایک علامت ہے کہ آ رہا ہے حسین کا ایک ظاہر اور عزادار جلوس کی کیفیت میں امام حسین کو سلام کرنے کے لیے. ہائے ہائے ہائے, جس سلام کو کرنے کے لیے بی بی زینب آئی تھیں اربعین پر. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اربعین پر پہنچی تھی. میں نے گزارش کی تھی کہ جب بھی آپ مشی پر جتنا بھی چلے, جتنے بھی قدم اٹھائے, اور اس وقت بھی ہر قدم پر سید الساجدین مولا کو یاد رکھیں. ان کے قدموں میں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, زنجیریں ایسے تھی مولا سید الساجدین علیہ السلام کی. یہ خطیبانہ رنگ آمیزی میں نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ امام کے گلے میں ایک توق تھا, اور توق کے ساتھ ہی زنجیر سے امام کے ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے. گویا اس کیفیت میں سید الساجدین نے کوفہ اور شام کا سفر طے کیا. اللہ اکبر. کل سے کوشش یہ ہوگی کہ مصائب کا دورانیہ اور میں زیادہ بڑھاؤں, چونکہ آپ یہاں رونے ہی کے لیے تشریف لائے. کربلا جو آتا ہے وہ اصل گریے کے لیے آتا ہے, پرسے کے لیے آتا ہے, یہ بات طے ہے. اور اگر نہ رو سکے کوئی کربلا میں بھی آ کر, تو پھر اسے امام سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار کیا میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ میں حسین پر کربلا میں بھی نہ روتا ہوں. یا ابا عبداللہ الحسین, آپ پر سلام ہو. آج یہاں لاکھوں بلکہ کروڑوں کہنے والے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میں عاشور کے دن کا منظر آپ کو سناؤں. ایک مسافر گزر رہا تھا یہاں سے, اس نے دیکھا کہ ایک انسان ہے تنا کھڑا ہے, ہزاروں اس کے خون کے پیاسے ہیں, اتنے لاشیں بکھرے پڑے ہوئے. تو یہ کون انسان ہے؟ صحرا تھا نا, تو ایک مسافر گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. وہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس, اس نے کہا السلام علیکم یا عبداللہ. امام کو نہیں پہچانتا تھا. اے اللہ کے بندے, آپ پر میرا سلام ہو, آپ کون ہیں؟ امام نے اسے سلام کا جواب دیا, پھر کہا کہ کیا تو اس مقام سے ابھی نیا آیا ہے, گزر رہا ہے؟ کہتا ہے میں تعجب میں تھا, تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ نے اتنے ہزاروں میں مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں ابھی یہاں آیا ہوں. دیکھیں, ایک تو ہے علم امامت, امامت کے علم سے تو امام جانتے تھے, لیکن امام نے جانتے وجہ کیا بتائی؟ امام نے کہا میں نے تجھے اس طرح پہچانا کہ اس ہزاروں میں کوئی مجھے سلام کے قابل نہیں سمجھتا. تو آیا ہے, تو نے مجھے سلام کیا ہے. وہ حسین جیسے عاشور کے دن کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. آج کروڑوں ہیں جو کہہ رہے ہیں السلام علی الحسین,
وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. اے حسین ہمارا آنا قبول فرمائیے گا. اللہ اکبر. اے ابا عبداللہ الحسین. اس پر میں انشاءاللہ اور بھی گزارش کروں گا آگے اور مجالس میں. اور یاد رکھیے گا 40 کی جو مجلس ہوگی وہ 40 کے دن ہوگی انشاءاللہ, اور بعد از نماز ظہر جماعت کے ساتھ, اور پھر 40 کی مجلس ہوگی, اس میں بھی آپ سے شرکت کی گزارش ہے. تو میں عرض کروں گا, اب آپ دیکھیں یہاں پر کوئی ایک انسان بھی ایسا تو نہیں کہ جو بھوکا رہ گیا ہو, کوئی ایک انسان ایسا تو نہیں کہ جو پیاسا رہ گیا ہو. اچھا ایک اور سوال پوچھو, کوئی ایک بی بی بھی آپ کو بغیر چادر کے نظر آ رہی ہے؟ اسی کربلا میں حسین کی بہنوں کی چادر چھین لی گئی تھی. ایک بڑا حساس سوال ہے, آپ کے دل پر لگے گا, دل چیر دے گا مجھے معلوم ہے, لیکن میں پوچھ لوں, کسی بچی کو آپ نے یہاں تماچے رکھتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ ایک بچی تھی جو اس بیابان میں تماچے کھا رہی تھی اور پوچھ رہی تھی بابا. ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیا, اے میری سکینہ یہاں آ جا. جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پہنچی ہے تو لاشہ حسین سے ایک آواز آئی ہے, گویا امام حسین کی وصیت ہے آپ کے لیے. جانتے ہو کیا؟ اگر زبان حال یہ پڑھوں تو جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا گئیں بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ہوئے, یہ شب 11 محرم یعنی شام غریبہ, روایت کم پڑھی جاتی ہے, 6 بچے ہیں کم و بیش, 6 بچے جو شام غریبہ گھوڑوں کی ڈابوں تلے پامال ہوئے اسی بیابان میں. ان میں ایک مسلم کی یتیمہ ہے, مسلم بن عقیل کی. جب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم لاشوں کو اٹھانے کے لیے گئی تو دیکھا کہ ایک بچی کا گویا لاشا ہے, یعنی ایک طرف سے اٹھاتی تھی دوسری طرف سے گر جاتا تھا. میں نے ایک ایران کے بزرگ عالم سے یہ جملہ سنا ہے کہ شام غریبہ امام سجاد نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ان بچوں کو دفن کیا. کیوں دفن کیا؟ کہ شاید وجہ یہ ہو کہ امام جانتے ہیں کہ 11 محرم کو جو سر جدا کیے جائیں گے, کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر نہ کاٹ دیے جائے. اللہ اکبر. کہیں کہتے ہوئے حیاتی میں کیسے کہوں, کسی یتیمہ کا سر نہ کاٹ دیا جائے جو گھوڑوں کی ڈابوں تلے پامال ہو گئی. جب بی بی زینب گئی نا سکینہ کو لینے کے لیے, بلا تشبیہ گویا کہہ رہا ہوں کہ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے ہوں گے کہ اب نہ مارو, بابا کا نام نہیں لو گے. کہ سکینہ بیٹی تیری پھوپھی آئی ہے تجھے لینے کے لیے. اس وقت بابا کی ایک وصیت سنائی کہ بابا یہ کہہ رہے تھے سکینہ راہ کوفہ اور شام میں کوئی ہمارا چاہنے والا مل جائے, اس سے کہنا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون یا شیعتی مہما عزبن لو ما شربتم مہما عزبن فذکرونی او سمیتم بغریب او شہید فندبونی. اے میرے شیعوں, میں تو 3 دن کا پیاسا مارا گیا نا, تمہیں اگر کبھی ٹھنڈا پانی نصیب ہو تو یاد کرنا حسین کی پیاس کو, اور کسی غریب کا ماتم کرنا ہو تو حسین پر ضرور ماتم کرنا. اور اے میرے شیعوں, کاش تم ہوتے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں تو تم دیکھتے کہ تمہارا مولا کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. اس حسین کی سرزمین پر ہے. جب حسین یہاں آئے تھے تو بنی اسد والوں کو بلا کر کہا تھا کہ دیکھو یہ زمین تو ہم خرید رہے ہیں, تمہیں ہبہ کرتے ہیں, لیکن ایک میری شرط ہے, وہ یہ کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے یہاں آئے تو اسے 3 دن تک مہمان بنانا, 3 دن تک کھانا کھلانا. یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے کہ جو زائروں کے لیے اہتمام ہے, کوئی زائر پیاسا نہ رہے, کوئی زائر بھوکا نہ رہے. امام حسین نے اپنے زائروں کو پہلے یاد کیا. وہ حسین جو خود 3 دن کے پیاسے رہنے والے تھے, کہا کہ میرا زائر بھوکا پیاسا نہ رہنے پائے. اس کے بعد مردوں کو بلایا, بلا کر کہا کہ دیکھو یزیدی فوج تو چلی جائے گی لیکن ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے. یہ امام سید سجاد کا درد دل تھا. جب 11 محرم کو یہاں سے چلے تھے نا کوفہ, تو سجاد علیہ السلام ایسا لگتا تھا جیسے بھی روح پرواز کر جائے گی. تو بی بی زینب نے فرمایا کہ اے بیٹا سجاد, یہ کیا کیفیت میں آپ کی دیکھ رہی ہوں, آپ تو بقیہ ہیں پنجتن کا, آپ تو اسی تسلسل میں, آپ کی کیفیت کیوں؟ کہ پھوپھی اماں انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی ہیں, میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے.
مجھے معاف کرنا یہ جملہ اتنا سخت ہے، امام سجاد نے فرمایا گویا کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی حسین کا لاشا دفنانے والا ہو؟ تو کوئی امام حسین کا لاشا دفن کرنے والا نہیں تھا. تو امام نے مردوں کو بلا کے کہا تھا کہ دیکھو میرا لاشا دفنانا. اس کے بعد عورتوں کو بلایا کہ دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر جانا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. اس لیے جب امام سجاد یہاں پر معجزے سے تشریف لائے، بنی اسد کا قبیلہ آ جانا تو لاشوں کی پہچان ہی نہیں تھی کون سا لاشا کے شہید کا ہے. آپ نے دیکھا نا آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام انہوں نے آ کر کہا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کے شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گئے. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، جو آیا ہے رونے کے لیے. جو رو سکے وہ رو سکے، جو نہ رو سکے کم از کم رونے جیسی شکل ضرور بنائے ہو. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے جو نہ رو سکے لیکن رونے جیسی شکل. یہ قریب امام حسین. اگر میں اس واقعے کو تصور میں بیان کروں کہ امام ایک ایک لاشا دفنا رہے ہیں تو پھر کسی نے پوچھا ہوگا یہ کہ شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برسی کا ٹوٹا ہوا پھل، یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے. اب ایک جملہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ایک لاشے کے پاس امام بیٹھ گئے اور کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد نے اپنی انگشت مبارک سے حسین کی قبر پر یہ جملہ لکھا، یہ اب تک لکھا ہوا ہو رہا ہے امام حسین کی قبر پر کہ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ اس حسین کی قبر ہے جسے دو نہروں کے درمیان 3 دن کا پیاسا مارا گیا. ایک فارسی زبان کے شاعر نے شعر کہا مرثیہ کہا امام پر کہ مولا ویسے تو حکم ہے کہ ہر میت کو جب دفن کرو تو چہرے کو قبلے کی طرف کر دو. سجاد علیہ السلام نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی موجود نہیں ہے بابا، میں چہرہ کیسا ہوگا. سارے لاشیں دفن ہو گئے، ایک لاشا باقی رہ گیا، ایک لاشا باقی رہ گیا. بنی اسد والوں نے کہا کہ مولا ہم جا رہے ہیں، سارے لاشیں دفن ہو گئے. امام نے کہا نہیں بھی ایک لاشا باقی ہے. کہا مولا کوئی لاشا نظر نہیں آتا. کہا چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، جس حرم کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، حسین کا علمدار ابوالفضل العباس. کہتے عباس کا لاشا اس قابل نہیں بچا تھا کہ اٹھایا جا سکے، اتنی تلواریں پڑی تھی کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. جب جانا قبر عباس پر تو یہ سوچنا شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت تھے عباس اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس، سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی. اس لیے کہ اتنی تلواریں پڑی تھی کہ عباس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امام حسین نے ایک چادر کو منگوایا، لاش کے ٹکڑوں کو چادر پر رکھا مولا سجاد علیہ السلام نے، اور پھر لحد میں اترے اور سب سے کہا سب دور ہو جائیں، کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، میری گفتگو کا آخری جملہ ہے، بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا کہیں غش کھا کر سجاد بے ہوش نہ ہو گئے ہو. اب جو میں قریب پہنچا تو سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا اور فرما رہے تھے مرثیہ پڑھتے ہوئے کہ اے میرے غیرت مند چچا آپ تو یہاں آرام کر رہے، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی آج کنویں کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. اے مولا سجاد آپ گئے کوفہ سے شام تک، آپ نے یہ نہیں کہا کربلا کربلا کربلا. جب کسی نے پوچھا مصائب سب سے زیادہ کہاں گزرے، کہا الشام الشام الشام. اللہ جانے شام میں کیا کیا مصائب آ گئے.
بی بی کے سر پر چادر نہیں تھی، لیکن ایک مصیبت اور تھی۔ شام کے دربار میں کسی شقی نے کہا نعوذ باللہ میں حسین کی بیٹی کو اپنی کلیجے میں لے۔ سجاد علیہ السلام نے کہا یا لیت امی لم تلدنی اليوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا، میں نہ دیکھتا حسین کی دختر کو۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین